فرقان حمید میں پروردگار عالم نے اپنے ذکر کی اور اپنی یاد کی اہمیت اور اس کی عظمت و شان و شوکت بیان فرمائی۔ ارشاد ہوا والا ذکر اللہ اکبر، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کہنا، اللہ پاک کے صفاتی نام بیان کرنا، یہ سب ذکر میں شامل ہے۔ کلمہ شریف پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، اوراد و وظائف پڑھنا، یہ سب کا سب ذکر میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتا ہے، انہی کو توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام حلقہ بنا کر، یعنی دائرہ بنا کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا یا رسول اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور جو ہم پر اس نے احسان فرمایا ہے اس کے ذکر اور شکر میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بھی صحابہ کرام کا یہ مل بیٹھنا اور یہ عرض کرنا حضور نے بڑا پسند فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس کی حمد بیان کر رہے ہو، اس کے ذکر اور شکر میں مصروف بیٹھے ہو، تمہارا اس طرح بیٹھنا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے تم لوگوں پر اللہ پاک فخر فرما رہا ہے۔ تو ذکر الہی اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ اگر ذکر کرنے والوں کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ کسی اور مقصد کے تحت آ کر بیٹھ جائے، وہ گھر سے ذکر کی نیت کے ساتھ نہ چلا ہو، کسی سے کوئی کام ہو یا کوئی اور اس کا کوئی مقصد ہو، لیکن وہ اہل ذکر کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالی ان اہل ذکر کی وجہ سے اس بندے کو بھی بخش دیتا ہے، حالانکہ وہ اس نیت کے ساتھ نہیں آیا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے ذاکرین کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی اہمیت کو اجاگر فرماتے ہوئے
ہمیں اور تمام اہل ایمان کو یہ ارشاد فرمایا ہے، لا تقصروا فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں کوتاہی نہ کیا کرو، غفلت کا شکار نہ ہوا کرو۔ کیوں؟ کہ تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور بندے کو اللہ یاد فرمائے تو یہ اللہ کا ذکر، اللہ کا بندے کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر وہ واقعی سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظمت اور شان والا ہے، کہ مالک بے نیاز ہو کر اپنے بندے کو ذکر فرمائے، اپنے بندے کو یاد فرمائے، تو اس کا درجہ بندے کے ذکر سے اللہ کے ذکر کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی میں کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے دیگر جو اعضاء اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر ہم اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں تو علماء نے اس کو بھی ذکر میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی لذتوں اور برکتوں سے آشنا فرمائے، اور جو آج ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، اگر کوئی مشکل یا مصیبت آئے تو اس وقت تو لوگوں کی زبان پر اللہ کا نام آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آزمائش رخصت ہو جائے اور اچھے دن واپس آ جائیں، پیسے کی ریل پیل ہو جائے، تو پھر جو اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ جس طرح مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی صاحبان ایمان کو اگر کوئی فراوانی آ جائے، اچھا وقت آ جائے، تو اس وقت ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ذاکر، ذکر کرنے والا، اور ایک ہے شاکر، شکر کرنے والا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ذاکر سے بھی شاکر کا درجہ زیادہ ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اس کا درجہ اور مقام اور مرتبہ وہ زیادہ ہے، کیونکہ مشکل میں تو بندہ گھبرا کر اللہ ہی کو پکارتا ہے، کوئی اور مدد کرنے والا جو ہے نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، تو اس کے سامنے تو ایک ہی راستہ ہے۔ لیکن شاکر کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ زیادہ اس لیے دیا کہ وہ ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود ان نعمتوں کو ایک طرف کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ میرے مالک کا دیا ہوا فیض ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے پر زیادہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جس طرح پہلے حدیث پاک آپ نے سنی، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کیا، جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، اللہ کی حمد اور ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ پوری انسانی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہر زندگی کے ہر قدم پر، ایک ایک لمحے میں اسلام ہمیں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ بیت الخلاء سے لے کر عنان حکومت سنبھالنے تک کون سا ایسا گوشہ ہے
جہاں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ آج کل مسلمان انتہائی آزمائش میں ہیں، مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن اسلام ناکام نہیں ہے۔ اسلام آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ مسلمان اس لیے کمزور ہیں کہ انہوں نے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی کا حکم مان لیتے ہیں، اور جہاں ان کے دنیاوی مفادات سے اسلام کا حکم ٹکراتا ہے وہاں اسلام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان اس وقت تکلیف میں اور آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم سب اجتماعی طور پر جو شریعت مطہرہ کا حکم اور ارشاد ہے، ہر حکم کے سامنے ہم اگر فرما برداری سے سر جھکا دیں تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے امامت کا منصب ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم اللہ کی پسندیدہ امت ہیں، اللہ کی محبوب کی تمام انبیاء کی امتوں میں سے پسندیدہ امت ہیں۔ تو شریعت مطہرہ یہ وہی تسلسل ہے جو انبیاء علیہم السلام دنیا میں لے کر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ایسی فرما برداری کی، ایسا اللہ کو راضی کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ اپنا پیارا حبیب ہماری نسل میں سے عطا فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اسی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کی تبلیغ فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اس منصب پر کیسے فائز ہوئے کہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 10 باتیں وہ آپ کو عطا فرمائی گئیں، اور وہ 10 کام شریعت مصطفی میں بھی جاری و ساری ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے پہلے مفسر قرآن پاک ہیں، حضور علیہ السلام کو وضو کرانے کی سعادت انہیں میسر تھی، انہیں نصیب تھی۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت ابراہیمی میں جو 10 کام ہمیں بھی عطا فرمائے گئے ہیں، ان میں سے 5 کام کا سر کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے انسانی سر کے ساتھ ان 5 احکامات کا تعلق ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ پانی سے کلی کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 مونچھیں کتروانا، نمبر 4 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 5 اپنے سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، کنگھی کے ذریعے بالوں کو مانگ نکالنا۔ یہ بھی شریعت ابراہیمی میں بھی تھا، یہ کام فرض تھا، اور شریعت مصطفی میں بھی یہ جاری و ساری ہے۔ فرق یہ ہے کہ شریعت ابراہیمی میں یہ کام فرض تھے اور ہمارے لیے یہ سنت قرار دیے گئے۔ دوبارہ توجہ رکھیے گا، 5 کام جن کا سر کے ساتھ تعلق ہے، وہ کلی کرنا، مسواک کرنا، مونچھیں کتروانا، ناک میں پانی ڈالنا، اور کنگھی کے ذریعے بالوں میں مانگ نکالنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت قرار دے دی گئی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس پر عمل فرمایا کرتے تھے۔
باقی جو 5 کام ہیں ان کا تعلق ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کے ساتھ ہے۔ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو انہیں بھی سمجھا دیا جائے گا۔ سر دست جو آپ حضرات سامعین تشریف فرما ہیں، آپ سنیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت میں کون کون سے کام فرض تھے۔ ختنہ کرنا، ناف کے نیچے والے بالوں کو مونڈنا، بغلوں کے بالوں کو مونڈنا یا اکھاڑنا، اور ناخن تراشنا، اور پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ یہ 5 کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پر فرض تھے، اور ہمارے لیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دے دی گئی ہے۔ اب آپ ان 10 کاموں کو تھارولی اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں گے یا غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اگر ہم ان 10 کاموں کو اپنا لیں تو ہماری شخصیت نکھر جاتی ہے۔ غلاظت، بدبو اور کثافت اور یہ گندگی یہ ہمارے جسم سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شریعت مطہرہ پر عمل کرا کر ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمانے والے ہیں اور ہمارے باطن کو بھی نکھارنے والے ہیں۔ اب جو لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، اس کا وہ تجربہ کیا ہے میں نے، ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن۔ لاہور میں چند غیر ملکی لوگ آئے ہوئے تھے، انگریز لوگ، تو ان سے ڈائلاگ کرنے کا موقع ملا تو یقین جانیے ان کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ اسی طرح آپ کسی ہندو، سکھ وغیرہ سے ملیں، وہ بے شک خوشبو لگا کے تو آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں اور ہم فطرت کے عین مطابق کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک ہمیں پاک فرمانے والے ہیں، اس لیے کسی مزدور مسلمان جس نے کبھی خوشبو، وہ آج کل تو مزدور اپنی روٹی اور سبزی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں، خوشبو کے لیے 400-500 کہاں سے لائیں، لیکن کلمہ شریف کی برکت سے ایک مزدور جو سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو، پسینے کی بو تو آئے گی، لیکن وہ ناگوار بدبو اس کے جسم سے اس لیے نہیں آئے گی کہ اس نے کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ پاک ہے یہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر فرمانے والا ہے اور باطن کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت مطہرہ کے تمام احکامات پر کھلے دل کے ساتھ اپنی مرضی کو اس میں شامل نہ کریں، ضد نہ کریں، ضد پر نہ اڑیں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور کسی عالم دین نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہے تو اس وقت ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سر جھکا کر اس کو مان لینا چاہیے کہ جو میرا رب فرماتا ہے، رب کا رسول فرماتا ہے، وہی حق اور سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی نیت کے ساتھ اور اسی تربیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ